سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے یعنی اختلاف اور انتشار سے بچو۔ محترم سامعین کرام، اختلاف اور انتشار ایک تباہ کن چیز ہے اور اتفاق، اتحاد اور یکجہتی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تنظیم اور نظم و ضبط کی اہمیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس میں تنظیم اور نظم و ضبط کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایک ٹیم اگر کھیلتی ہے تو ایک کپتان اس کی قیادت کر رہا ہوتا ہے اور وہ سب ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک عمارت بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بہرحال یہ ہے کہ کاریگروں کی، معماروں کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو کام کرتی ہے، کوئی ان کی نگرانی کرنے والا ہوتا ہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ بات سننے والا اور سنانے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، تب جا کر وہ کام جو ہے پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اہل ایمان کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر نظم و ضبط کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور ہمارا تو ویسے بھی الحمدللہ قومی موٹو یہ ہے کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی تھی کہ ہم ایمان کی بنیاد پر آپس میں اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ منظم ہو کر زندگی بسر کریں۔ یہ ہدایات اللہ اور اس کے رسول نے بھی دی ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قومی موٹو بھی یہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تنظیم کی اہمیت کیا ہے۔ شاعر نے کہا کہ تنظیم بڑی چیز ہے اہل گلستان، تنظیم بڑی چیز ہے اہل گلستان، بکھرے ہوئے تنکوں کو نشیمن نہیں کہتے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں ان میں انفرادیت ہوتی ہے، اور وہ بارش کا قطرہ جو ہے وہ کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا، لیکن وہی قطرے جب مل کر دریا اور سمندر بنتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے سے دنیا میں ڈیم بنائے جاتے ہیں، بجلی پیدا کی جاتی ہے، اور دوسرے مطلب یہ ہے کہ نہریں بنائی جاتی ہیں اور آبپاشی ہوتی ہے اور بڑے بڑے کام اس سے لیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادیت کی اہمیت نہیں ہے بلکہ اجتماعیت کی اہمیت ہے، اور قرآن مجید ہر چیز میں ہمیں مطلب یہ کہ تمام عبادات کے اندر اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اگر آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہر چیز کو دیکھیں تو نماز ہمیں مل پر پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا، باجماعت ادا کرنے کا۔ رمضان ایک مہینے میں آتا ہے اور ایک ہی مہینے میں پوری امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مل کر روزے رکھتی ہے، اور اسی طرح حج کا عالمگیر اجتماع ہے جس میں ساری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہو کر جو ہے وہ فریضہ حج اور مناسک حج جو وہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہماری قوم کے اندر جو اختلاف اور انتشار اور بانٹ بانٹ کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، اس نے ہمیں جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ جس طرح تحریک آزادی کے موقع پر ہم نے اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ جو ہے یہ ملک حاصل کیا تھا، آج بھی جو ہے وہ پوری قوم کے اندر اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اگر یہ دیکھیں تو صرف تحریک آزادی کے موقع پر ہی نہیں بلکہ مختلف مواقع پر 1965 کی جنگ میں آپ دیکھیں کہ قومی یکجہتی ہمارے درمیان موجود تھی، تو الحمدللہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھنے والے اور افرادی قوت رکھنے والے دشمن کو ہم نے بری طرح سے شکست دی۔ اسی طرح ہمارے اوپر جو ہے وہ بہت مشکل وقت آئے، زلزلے اور سیلاب آئے، اور الحمدللہ اس موقع پر قوم پھر اکٹھی ہو جاتی ہے اور اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ جو ہے ان قدرتی آفات کا جو ہے وہ ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو انتشار کی صورتحال ہے یہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے، اور دشمن کا بڑا کامیاب حربہ ہے کہ وہ ہمیں مختلف عصبیتوں کے اندر مبتلا کر کے جو ہے وہ ہمیں اختلاف اور انتشار کے ہماری صفوں کے اندر ڈال کر ہمیں جو ہے وہ تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہدایات ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ ہم قرآن و سنت کی بنیاد پہ باہم اتفاق، اتحاد کے ذریعے سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری صفوں میں اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا فرمائے اور ہمیں فتنے اور انتشار سے بچائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.